ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے پتھر کی طرف اشارہ کر کے ابو شاکر سے کہا، تمہارے لیے یہ پتھر تو بے جان ہے، نہ ہی حرکت کر سکتا ہے۔ تم اس پتھر کے اندر کی تیزی اور حرکت نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تمہارے لیے علم کی کمی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جو لوگ پتھر کے اندر کی حرکت دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، 18 سینچری میں ڈسکور کیا گیا ہے کہ سب کچھ ایٹم سے بنا ہے اور ایٹم میں الیکٹران نیوکلس کے اراؤنڈ حرکت کرتے ہیں۔ اب سوچو، آج سے صدیوں پہلے اگر کوئی انسان ایٹم کے اندر کی حرکت بتا دے تو اس کا علم کس حد تک ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے قصے جان کر حیران ہو جاؤ گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام 702 یا 700 عیسوی کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کربلا سے 22 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا علیہ السلام کے نسل میں سے تھے، یعنی کہ آپ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل میں تھے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بچپن ریلیجن، سائنس اور قرآن سیکھنے میں گزرا۔ فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہزاروں اسٹوڈنٹ تھے، جن میں بہت سے فلاسفر اور سائنٹسٹ بنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فزکس میں کئی کنٹریبیوشنز کیے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اوپیسٹی اور ٹرانسپیرنسی مٹیریلز جیسے لاز بنائے۔ آج یہ تھیوری لاز آف فزکس میں ایک ہے۔ ناظرین، جب امام جعفر صادق علیہ السلام 11 سال کے تھے تو انہوں نے کلاس میں کہا کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور جس طرح 24 گھنٹوں میں دن اور رات بدلتے ہیں، اس وجہ سے زمین کا فلیٹ ہونا ناممکن ہے۔ وہاں بیٹھے سب لوگ سن کے حیران ہو گئے کہ ایک 11 سال کا لڑکا اتنا کچھ کیسے جانتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں ایرسٹوٹل کی 4 ایلیمنٹس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا اور فرمایا کہ مجھے حیرانی ہے، ایرسٹوٹل جیسا انسان آخر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس دنیا میں صرف 4 ایلیمنٹس ہیں، زمین، ہوا، آگ اور پانی، جبکہ زمین کوئی ایلیمنٹس نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں۔ زمین میں موجود ہر میٹل ایک ایلیمنٹ ہے۔ ارسطوٹل کی اس 4 ایلیمنٹس کی تھیوری پر 1000 سال تک لوگ یقین کرتے رہے، کیونکہ ارسطوٹل بہت بڑے فلاسفر تھے، اس لیے کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کر سکیں۔ لیکن 12 سال کے لڑکے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے غلط ثابت کر دیا، اور آج کیمسٹری نے 118 ایلیمنٹس کو ریکگنائز کیا ہے۔ ایک دن جابر بن حیان، جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی بیماری کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ کیا بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے یا پھر ایک ایکسیڈنٹل ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماریاں 3 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کچھ ہم پیدا کرتے ہیں، اور کچھ چھوٹے جانداروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جیسا کہ بوڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جسے کوئی بچ نہیں سکتا، اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کم علم اور ہماری جھوٹی خواہشوں کا پیچھا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زیادہ مت کھاؤ اور پیو۔ اگر ہم کم کھائیں اور کم پیئیں تو ہمارا جسم کئی طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اور تیسری طرح کی بیماری وہ ہے جو ہمارے جسم کے دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ دشمن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اسے لڑنے کے لیے اللہ نے انسان کے جسم کو بہت بڑی تعداد میں گارڈز دیے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو کہ بہت چھوٹے ہیں، انہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کچھ بیماریاں انسان کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ماڈرن سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ کم کھانا انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ بیماریاں انسان کے جسم کے دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وائرسز اور بیکٹیریا کی بات کی ہے، جو کہ انسان کی باڈی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، اور گارڈز انسان کا امیون سسٹم ہے جو ان وائرسز کو باڈی سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اسٹوڈنٹس کو فلسفی سکھا رہے تھے۔
تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس یونیورس کی ہر چیز حرکت میں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو چیزوں کی شیپ ویسی نہ ہوتی جیسی اب ہے۔ تو جابر بن حیان نے پوچھا کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے یقین ہے۔ تو جابر نے پوچھا کیا آواز بھی حرکت کرتی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں آواز بھی حرکت میں ہوتی ہے، لیکن آواز کی رفتار روشنی سے کم ہوتی ہے۔ 17 سینچری میں گلیلیو جیسے سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن سے یہ ڈسکور کیا گیا کہ ساؤنڈ کی رفتار لائٹ کی رفتار سے سلو ہوتی ہے۔ محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا چاند کو کیسے بنایا گیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے چاند کو آگ کی روشنی اور پانی کی صفائی سے بنایا۔ اور انٹرسٹنگ کی بات یہ ہے کہ ناسا کو مون کے شیڈو ریجنز میں آئس کی شیپ میں پانی ملا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن پر کلک کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔